دوستوں، آج جمعے کے دن آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے والا رب کریم سے کروڑوں بھی مانگتا ہے تو اللہ کی ذات اس کو دینے پر قادر ہے۔ لوگ بہت سی تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، لیکن 10 میں سے 3 لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور باقی تمام کے تمام ناکام ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج جمعے کے دن جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ 10 میں سے 9 لوگ یقینی طور پر کامیاب ہوتے ہیں، اور جو ایک ناکام ہوتا ہے وہ بھی اپنی غلطی کوتاہی لاپرواہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی کہ جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ جمعے کے دن آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعے کے دن بہت سے علماء کرام، بہت سی محدثین، بہت سے اللہ والوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تسبیحات پڑھی، اعمال پڑھے، تہجد پڑھی، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمعے کا دن بڑا ہی طاقتور دن، بڑا ہی قبولیت کا دن ہے۔ دوستو، آج جمعے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے 7 بار پڑھ لیا جائے، 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ دنیا کے تمام وظائف، تمام تسبیحات، اعمال ایک طرف، اور جمعے کے دن کا یہ خاص الخاص اور طاقتور وظیفہ ایک طرف۔ صرف 7 بار پڑھنے سے اگر آپ کے 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا، تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اگر کوئی بھی بندہ اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولیوں کو بھروانا چاہتا ہے، تو جمعے کے دن اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور کم از کم 10 افراد تک اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ اس عمل کو کم از کم 10 افراد کو شیئر کر کے خود عمل کرے گا تو انشاءاللہ تقدیریں بدل جائیں گی، نصیب کھل جائے گا۔ اس عمل کو سورہ فاتحہ کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ کتنی بار کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، ایک ایک لفظ آپ کو بتاؤں گا، لیکن دوستو اس سے پہلے میں آپ کو اس عمل کے چند فائدے بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑا فائدہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ سب سے بڑا فائدہ اس عمل کا یہ ہے کہ ارجنٹ بیسس پر آپ کی حاجت کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینے، کئی گھنٹے، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ اس عمل کو کرتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو فوراً پورا فرما دے گا۔ یعنی کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہو جائیں، جلد کامیاب ہو جائیں، تو دوستوں وہ جمعے کے دن اس عمل کو پھر لازمی کریں۔ کسی جعلی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ جب تک آپ کے پاس یہ وظیفہ موجود ہے، آپ کو کسی کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعے کے دن اس عمل کو پڑھیں، اللہ سے نیت کر کے مانگیں۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے، کوئی روزگار کے لیے پڑھ لے۔ جو ماں باپ پریشان ہے، گھر میں جوان بیٹوں کو روزگار نہیں مل رہا، بیٹوں کی نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ کاروبار میں ترقی عروج کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں آسانیوں کے لیے وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ کاروبار میں ترقی عروج کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، آپ کو کہیں سے بھی کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو پھر اللہ کے ساتھ رجوع کریں۔ اللہ تو مشکلوں سے نکالنے والا ہے، اللہ تو آزمائشوں کو ہٹانے والا ہے، اللہ تو راستوں کو بنانے والا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے پڑھ لے، اگر کوئی مقروض ہے تو قرض کو ادا کرنے کے لیے پڑھ لے۔ دوستوں، پہلے آپ یاد رکھیے گا کہ قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جس کے ساتھ بھی یہ چمٹ جاتی ہے، قبر کی دیواروں تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ بعض اوقات انسان پر قرض ہو جاتا ہے کسی غلطی کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے۔ انسان دوست احباب، رشتہ داروں سے پیسے ادھار لے لیتا ہے اور قرض اتر نہیں پاتا، اور دوستوں دن بدن قرض بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ لوگ آپ کو فون پر گالیاں بکتے ہیں، آپ کی دکان پر آتے ہیں، آپ کے گھروں کے دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں ہمسایوں میں آپ کا تماشا بناتے ہیں۔ لیکن آج جمعے کے دن اس عمل کے بعد آپ کی قرض کی ادائیگی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ آپ پریشان ہیں، بدگمان ہیں، وسوسوں کا شکار ہیں، آپ پر یہ مشکل وقت، یہ پریشانی، یہ تنگ دستی جو کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ کیسے جان چھوڑے گی؟ تو دوستو جمعے کے دن
آپ پریشان ہیں، بدگمان ہیں، وسوسوں کا شکار ہیں، آپ پر یہ مشکل وقت، یہ پریشانی، یہ تنگ دستی جو کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ کیسے اس کی جان چھوٹے گی؟ تو دوستو، جمعے کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے 7 بار اس سورت مبارک کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کے اللہ سے مانگے۔ اب یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے آپ کروڑوں بھی مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن اللہ سے مانگنے والا بتائے گئے ترتیب اور تعداد سے پڑھے گا، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا انشاءاللہ اس گھر کا بچہ فوری طور پر کروڑ پتی بن جائے گا۔ آج اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لیں۔ مایوس ہیں ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں تو ایک بار اس عمل کو پڑھ لیں۔ ماؤں سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ پڑھیں، اپنی بیٹیوں کی رشتوں کے لیے پڑھ لیں، اپنے آنے والی نسلوں کو کامیاب بنانے کے لیے پڑھ لیں۔ دوستو، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ کی ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ آج انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے، اللہ کی ذات ممکن بنانے پر قادر ہے۔ آج کے لوگ پریشان ہیں، آج مسلمان پریشان ہیں، کہیں پر جنگی حالات ہیں، کہیں پر غربت نے مارا ہوا ہے، کہیں تنگ دستی اتنی ہے کہ ماں باپ بچوں کے اخراجات پورے نہیں کر پاتے۔ بے برکتی کا عالم ہے یہ دنیا، جس دہانے پر چل رہی ہے بے برکتی کا عالم ہے کہ لوگ لاکھوں کمانے کے باوجود بھی پریشان ہیں، کیونکہ گھر کے اخراجات پورے ہونے کا نام نہیں لیتے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے، گھریلو ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں اور تمام کے تمام پیسوں کی وجہ سے ہیں۔ آج اگر کسی گھر میں پیسہ ہے وہاں جھگڑے بھی نہیں ہیں، وہاں پریشانیاں بھی نہیں ہیں، وہاں مصیبتیں بھی کم ہیں، وہاں ہر طرح کی مصیبتوں سے نجات بھی ہے۔ دوستو، جب ہر مسئلے کا حل پیسے میں ہے، ہر پریشانی کا حل پیسے میں ہے، ہر رشتہ پیسے سے، دوستو پھر آج جمعے کے دن رزق اور دولت سے مالا مال ہونے والا، اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کے خزانے لوٹنے والا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں کہ اگر کوئی فقیر، مانگنے والا، بھکاری بھی پڑے گا تو انشاءاللہ اللہ بانٹنے والا بنا دے گا۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو آج جمعے کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ اللہ والو، ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان وظیفے پڑھتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس بندے کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ اور آج جمعے کا دن وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جب بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ خود دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے اللہ والے جمعے کے دن عبادات کرتے ہیں، جمعے کے دن اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، تو پھر اللہ کے ولیوں جیسا عالی مقام اور قبولیت چاہتے ہو تو جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دوستو جب جمعے کا دن آپ کے ملک میں آ جائے گا تو آپ نے اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ دوستو بغیر وقت ضائع کیے آئے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اب عمل کیا ہے؟ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ چاہیں تو یہ وظیفہ جمعے کو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، یا عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ لیں، یعنی کہ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ جمعے کے دن دنیا کا کسی کونے میں موجود ہیں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ جمعے والے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پڑھنا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی وظیفہ درود پاک کے بغیر پڑھتے ہیں وہ نامکمل ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی آپ کو بہتر لگے، جو یاد لگے، جو پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھیں۔ اور فوری طور پر درود شریف پڑھتے ہی آپ نے اس معجزاتی عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ درود شریف پڑھتے ہی تمام میری دکھیاری پریشان بہنوں، آپ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ نے اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے
اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب پہلا وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا یا ربنا لوگ وظیفہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں تو فائدہ ہی نہیں ہوا۔ تو دوستوں، فائدہ کیسے ہوگا؟ چلیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ سے مانگنے کا ایک راز بتاتا ہوں۔ دوستوں، کچھ بھی مانگنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، پھر اپنی حاجت کے لیے طلب کریں گے تو اللہ آپ کو خیر، برکت اور سلامتی عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ جمعے کے دن یا ربنا سے پڑھ کے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو رب کی عظمت کے ساتھ رب کو پکار رہا ہے؟ پھر یقین کیجئے کہ یا ربنا پڑھنے والے پر اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے اور اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جب آپ یا ربنا پڑھ کر اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ پہلا وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ ویسے تو جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی خود آ جاتے ہیں، اسے مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے، اس لیے اللہ سے جب بھی مانگو رو رو کر مانگو۔ دوستو، اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا تو رونے والا منہ ہی بنا ڈالو۔ اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ یا ربنا پڑھ کر اللہ کو آپ نے راضی کر لیا، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیا۔ اب آپ نے اللہ سے رزق مانگنا ہے۔ جب یا ربنا پڑھ کر آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ سے اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ دوستو، آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ آیات بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں۔ اس 7 کے عدد کو یاد رکھیے گا۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے سورہ فتح بھی کہا جاتا ہے، کامیابی اور صراط مستقیم کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ کی عبادات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی عبادت ہے، اور سورہ فاتحہ کی آخری آیت میں اللہ سے دعا ہے، اور درمیانی آیت میں آدھے حصے میں عبادت ہے اور آدھے حصے میں دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے فوراً بعد ہی، میرے بھائیوں میری بہنوں، جیسے ہی آپ لوگ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، آپ نے سورہ فاتحہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جس کو جب جہاں جیسے بہتر لگتا ہے 7 بار پڑھنا ہے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے تو انشاءاللہ 7 کی 7 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، 7 کی 7 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، کاغذ پر 7 حاجات لکھ کر بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے 7 کی 7 نیک جائز حاجتیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر اللہ سے خزانے لوٹ لیجیے گا، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیا۔ اب دوستوں، تیسرا پاورفل وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، جو غنی کر دیتا ہے، جو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔
یہ وظیفہ اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اتنا طاقتور ہے، اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے 1,00,000 مانگتا ہے تو اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ یہ اتنا مضبوط، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بے گھر ہے تو کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان بھی مانگتا ہے تو انشاءاللہ اس کو مل جاتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، نافرمان اولاد ہے تو اس کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ دنیا سے تنگ آ چکے ہیں، تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، جمعے کے دن کا اللہ کے ایک نام کا یہ وظیفہ یا غنیوں یا غنیوں، جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا، بے حساب عطا کرنے والا، بے حساب رزق اور دولت سے مالا مال کرنے والا، دوستو یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل اس بندے پر رحمتیں برکتیں برساتا ہے، اس بندے کے اوپر خزانے کھول دیتا ہے، اس بندے کے رزق کو وافر کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی اپنے گھر سے غربت غریبی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو دوستو جمعے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھیں۔ آپ نے یا غنیوں کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، یا غنیوں یا غنیوں۔ دوستو میں نے آپ کے سامنے پڑھ لیا، کتنا وقت لگا؟ آپ نے اپنے انداز میں پڑھنا ہے۔ اللہ والو وظیفہ بہت چھوٹا ہے لیکن فائدہ اسی کا ہوگا جو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا۔ بتائے گئے طریقے سے یہ 3 اعمال کرے گا اور آگے کا عمل کرے گا، ترتیب تعداد سے پڑھے گا، یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اگر آپ نے اپنی منمانی کرنی ہے، خود عالم بننے کی کوشش کرنی ہے تو دوستو آپ ابھی اس ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، کیونکہ پھر وظیفے کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ آپ نے یا غنیوں کو پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں۔ جب یہ نیکی اور بدی کا فرشتہ آپ کے نامہ اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کہ آج میرے بندے نے کیا پڑھا؟ فرشتے بتاتے ہیں آج تیرے بندے نے یا غنیوں پڑھا، جمعے کے دن پڑھا، تجھ سے رزق مانگا، تجھ سے کامیابی کی بھیک مانگی۔ تو دوستو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ پھر آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، جمعے کے دن تقدیریں بدل جاتی ہیں، نصیب میں لکھا بدل جاتا ہے۔ دوستو اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، یہ گھڑیاں قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ گھر مانگ لو، گاڑی مانگ لو، دولت مانگ لو، شہرت مانگ لو، خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ دوستو جب اللہ سے نہیں مانگو گے، اللہ کے غیر سے مانگو گے تو اللہ کو ناراض کرو گے، تو پھر دنیا بھی جہنم ہے، آخرت بھی جہنم ہے۔ یا غنیوں کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اب کیا کرنا ہے؟ ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ، ایک ایک لفظ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے اور یاد رکھیے گا اس معجزاتی عمل کی اجازت تمام میری بہنوں، میرے بھائیوں کو عام ہے۔ جو بھی پیارا، دکھیارا، پریشان حال بندہ یا بندی اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں، چاہے آپ لوگ ایک جمعے کو پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ ہر جمعے کو پڑھیں، عمل کی اجازت عام ہے۔ بس ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ جب یا غنیوں کا وظیفہ بھی پڑھ لیں 11 مرتبہ، اب آپ نے عمل کا آخری پاورفل وظیفہ پڑھ کے اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ اس عمل کی جان ہے، دولت کا سلطان ہے۔ دولت اور رزق کو حاصل کرنے والے اس معجزاتی عمل کا بے حد خاص مجرب ترین وظیفہ ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ اپنے پڑھنے والوں کی اگر بندہ ویسے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے تو خدا کی قسم منٹوں اور سیکنڈوں میں اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اس کی خالی جھولیاں، خالی الماریاں، خالی دکانیں دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر جاتی ہیں۔ یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا آزمایا گیا عمل ہے۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوب چکا ہے۔ قرض داروں نے آخری وارننگ تک دے دی ہے کہ ہمیں ہماری رقم لوٹا دی جائے۔ اب آخری وظیفہ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس عمل کا اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اب عمل کا میرے بھائیوں، میری بہنوں، آخری وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ چھوٹا سا، آسان سا وظیفہ ہے لیکن کمالات میں دنیا کے تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ آپ نے زندگی میں جتنے بھی وظائف اعمال کیے، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، تمام کے تمام ایک طرف،
اور آج جمعے والے دن کا یہ مجرب ترین عمل ایک طرف، یہ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو دولت سے، پیسوں سے، روپیوں سے بھر دینے والا بڑا معجزاتی عمل ہے۔ یہ ہر طرح کی مشکل میں، ہر طرح کی پریشانی میں فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ اس عمل کے آخر میں آپ نے بڑا ہی باکمال سا وظیفہ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور بڑے سکون سے، اطمینان سے پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بڑے سکون سے، اطمینان سے پڑھیے گا یہ پاورفل وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا۔ اس معجزاتی عمل میں، اس مشکلوں کو ٹالنے والے مشکل کشا عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا، اس مجرب ترین عمل میں آپ نے سب سے آخر میں، سب سے اینڈ میں شامل کرنا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور بڑے سکون سے، اطمینان سے یہ پاورفل وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے پڑھتے اس عمل کو کمپلیٹ کیجئے گا۔ یہ آخری وظیفہ عمل میں صرف 7 بار پڑھتے ہی عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آخر میں درود شریف پڑھیے گا، اللہ پاک سے خوب ساری دعائیں مانگیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔